بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی 62 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہم پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے ینیچری کے علاوہ توپچیوں کی فوج تھی جس کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ بھی ینیچری دستوں کی طرح سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور قسطنطنیہ کے بوستنجی یعنی قصر سلطانی کے باغبانوں کا شمار بھی فوج میں تھا، اور ان کا مسلح دستہ سلطان کے باڈی گارڈ کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ باقاعدہ پیدل فوج کے دوسرے دستے بھی تھے۔ سپاہیوں اور اسلحہ داروں کے قدیم سوار دستے بھی اب تک قائم تھے، اگرچہ ان کی تعداد اور قوت میں بہت کچھ کمی ہو گئی تھی۔ بے ضابطہ فوج بھی خصوصیت کے ساتھ 2 دستے شامل تھے جو زعامت اور تیمار کے جاگیردار جنگ کے موقع پر فراہم کرتے تھے، لیکن جاگیروں میں جو فساد اور انتشار پھیلا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان دستوں کی تعداد اور فوجی قابلیت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ یہ یقین تھا کہ جتنے سپاہی جاگیرداروں کے علم کے نیچے جمع ہوں گے وہ آخر وقت تک جنگ میں شریک بھی رہیں گے یا نہیں۔ علاوہ ازیں جنگ کے زمانے میں کچھ نئے دستے بھرتی کر لیے جاتے تھے جن کو میری عسکری کہتے تھے۔ انہیں صرف لڑائی کی مدت کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ جب کسی ترکی شہر کا محاصرہ ہوتا تو محاصرہ کے قائم رہنے تک اس شہر کے مسلمان باشندوں کا ایک فوجی دستہ بنا دیا جاتا تھا۔ اسے برلی نفرات کہتے تھے۔ ان کے علاوہ رضاکاروں کے باضابطہ دستے بھی تھے جو لڑائیوں کے موقع پر عثمانی لشکر کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ سلطان کی باضابطہ اور بے ضابطہ فوجوں کے علاوہ، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، صوبوں میں پاشا کے فوجی دستے بھی ہوتے تھے جنہیں پاشا خود بھرتی کرتے تھے اور جن کی تنخواہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ یہ دستے مستقل نہ تھے بلکہ صرف جنگ کی مدت تک رکھے جاتے تھے۔ ان مختلف طرح سے سپاہیوں کو ایک عظیم الشان تعداد علم سلطانی کے نیچے اکٹھا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جنگ کی ابتدا میں 3 لاکھ آدمیوں تک غنیم کے مقابلے میں روانہ کیے جا سکتے تھے، اور اگر میدان عثمانی کے ہاتھ رہتا تو ان کے علاوہ بے شمار دوسرے رضاکار فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ملتے، لیکن یہ امواہ زیادہ تر بے ضابطہ دستوں پر مشتمل ہوتا جو نظم و تجربہ دونوں سے آ رہے تھے۔ یہ دستے بہت کچھ 6 مہینے سے زیادہ کے لیے بھرتی کیے جاتے تھے۔ شکست کے لیے پہلے ہی موقع پر وہ ہزاروں کی تعداد میں میدان جنگ چھوڑ کر منتشر ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے راستہ میں دشمن یا سلطان کو جو بھی علاقے ملتے بلا امتیاز انہیں لوٹتے جاتے۔ ترک سپاہی اپنی فطری شجاعت اور ملکہ تیغ زنی کی وجہ سے اب بھی ایک خوفناک حریف تھا، اور ترک سواروں کی طوفانی یورش خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں کوئی دوسری سوار فوج گزرنے کی جرت بھی نہ کر سکتی تھی، دشمن کے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی۔ لیکن جہاں تک فوجی ضبط اور نظم کا تعلق تھا، مسیحی یورپ کی فوجوں کے مقابلہ میں عثمانی فوج بالفضا نپولین محض ایک ایشیائی بھیڑ تھی۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ سوار اور پیدل دونوں فوجوں میں اسلحہ کے متعلق کوئی باضابطہ نہ تھا، اور نہ ان کو باقاعدہ دستوں میں لڑنے کی کوئی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہر سپاہی جو ہتھیار چاہتا استعمال کرتا، اور جب لڑائی شروع ہو جاتی تو جس طرح چاہتا لڑتا۔ فرانسیسی جنرل بوئر اس زمانے کے ترک سپاہیوں کی نسبت لکھتا ہے کہ ان میں نہ کوئی ترتیب ہے نہ ثابت قدمی۔ وہ دستے بنا کر فوجی اصول کے مطابق چل بھی نہیں سکتے، بے ترتیب ٹولیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور دفتر غضبناک ہو جاتے ہیں اور نہایت شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیتے۔ بحریہ کی حالت غازی حسن پاشا کی کوششوں کے باوجود بڑی فوجوں سے بھی زیادہ خراب تھی۔ غرض 18ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ بحیثیت مجموعی اپنے زوال اور پسنے کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ سلطان سلیم کی اصلاحی کوششوں سے اس کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان اصلاحات کی مخالفت شدت کے ساتھ کی گئی تھی، یہاں تک کہ فوج نے اعلانیہ بغاوت کر دی تھی اور سلیم کو اپنے تخت کی حفاظت کے لیے مجبوراً اصلاحات کو منسوخ کر دینا پڑا تھا۔
وہ اس کے باوجود وہ نہ صرف معزول کر دیا گیا بلکہ 1 سال کے بعد قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان کی اصلاحات سے جو نئی روح پیدا ہو گئی تھی وہ پھر کبھی فنا نہ ہوئی اور دولت عثمانیہ کے آئندہ فرمانرواؤں اور مدبروں نے سلیم ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ سلطان محمود ثانی اور سلطان عبد الحمید اول کے اصلاح کارناموں کا سنگ بنیاد سلیم ہی کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا۔ سلیم نے اصلاحات کا آغاز صلح نامہ 81 کے فوراً بعد کر دیا تھا۔ اس نے سلطنت کے ہر شعبہ کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک جامع اسکیم مرتب کی تھی۔ نظام جاگیری اس حد تک ابتر ہو چکی تھی کہ اسے منسوخ کر دینا ہی مناسب خیال کیا گیا۔ تجویز یہ تھی کہ موجودہ جاگیرداروں کے مرنے پر ان کی جاگیریں زحامت اور تیمار دونوں ضبط کر لی جائے اور آئندہ ان جاگیروں کی آمدنی سرکاری خزانے میں جمع کی جائے اور اس سے ایک نئی فوج کے مصارف ادا کیے جائیں۔ ولایتیوں کی اصلاح نظم و نسق کے لیے یہ قرار پایا کہ پادشاہوں کے اختیارات کم کر دیے جائیں اور ہر ولایت کا حاکم 3 سال کے لیے مقرر کیا جائے اور اس مدت کے خاتمے پر اس کا دوبارہ تقرر صرف باشندگان ولایت کی رضامندی سے کیا جائے۔ ولایتیوں سے متعلق ایک اور اصلاح بھی تجویز کی گئی جس سے باشندوں کو بہت فائدہ پہنچتا اور وہ یہ کہ مال گزاری وصول کرنے کے لیے جو ٹھیکے لوگوں کو دے جاتے تھے وہ سب موقوف کر دی جائے اور آئندہ تمام مال گزاری صرف سرکاری خزانوں کے اعمال کے ذریعے ہی وصول کی جائے۔ مرکزی حکومت میں صدر اعظم کے اختیارات کسی قدر محدود کر دیے گئے اور تمام اہم مسائل پر دیوان سے مشورہ کرنا اس کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا تھا۔ سلیم نے رعایا کہ ہر طبقہ میں تعلیم پھیلانے کی کوشش کی اور تمام سلطنت میں مدرسے قائم کیے۔ اس کی سرپرستی سے یونانیوں نے خاص طور پر فائدہ اٹھایا اور اپنے قدیم مدرسوں کو مستحکم کرنے کے علاوہ بہت سے جدید مدرسے بھی قائم کر لیے تھے۔ لیکن ان کی انقلاب پسند جماعت نے مدرسوں اور مطبعوں کے ذریعے سے اپنی قوم میں دولت عثمانی کے خلاف شورش برپا کرنے کی کوشش کی۔ باوجود اس کے سلیم نے یونانی مدرسوں اور چھاپا خانوں کو بند نہیں کیا بلکہ قسطنطنیہ میں ایک مطبع قائم کر کے یونانی پادریوں کے ذریعے سے اس فتنہ کا سدباب کرنا چاہا۔ سلطنت عثمانی میں پہلا مطبع سلطان احمد ثالث کے عہد میں قائم ہوا تھا۔ سلیم نے علوم کی نشری اشاعت کے لیے متعدد مطبعے قائم کیے۔ اس کے حکم سے مضافات اور استحکامات کے فن کی بہت سی کتابوں کے ترجمے فرانسیسی زبان سے ترکی زبان میں کر کے شائع کیے گئے۔ اس نے عثمانیوں کی سیاسی تربیت کی غرض سے یورپ کے خاص کر پایا تختوں میں مستقل سفارت خانے قائم کرنے چاہے۔ چنانچہ لندن، پیرس، ویانا اور برلن میں ترکی سفارتیں قائم ہو گئیں اور سفیروں کے ساتھ عثمانیوں کی ایک جماعت روانہ کی گئی، لیکن حکومت روس نے بعض ہیلوں سے ترکی سفارت خانوں کو اپنے یہاں قائم نہ ہونے دیا۔ سلیم نے سب سے زیادہ توجہ فوجی اور بحری اصلاحات پر کی۔ ینیشری کی خود سری پر نظر رکھتے ہوئے وہ خوب جانتا تھا کہ مذکورہ بالا اصلاحات کی جاری کرنے اور سلطنت کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک منظم اور وفادار فوج کی کتنی ضرورت ہے۔ پیٹر اعظم کی مثال بھی ہمیشہ اس کے پیش نظر تھی، جس نے یورپین فوجوں کے نمونے کے مطابق جدید فوجیں تیار کر کے اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں کو شکست دے دی تھی۔ ینیشری کی سرکشی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سلطنت کے امن و امان کے لیے ایک مستقل خطرہ تھے۔ وہ اپنے نظام میں کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم کو ایک ایسی فوج قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا جو یورپ کے جدید فوجی نظام کے مطابق مرتب کی گئی ہو اور جس پر پوری طرح اعتماد کیا جا سکے۔ گزشتہ جنگ میں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے ان میں ایک ترک بھی تھا جو مدت سے روسی فوج میں ملازم تھا اور ترقی کر کے لیفٹیننٹ کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا نام عمر آغا تھا۔ صدر اعظم یوسف پاشا اکثر اس سے روسی کی فوجی نظام پر باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آغا عمر کی خواہش پر اس نے عثمانیوں کا ایک دستہ یورپین طرز پر مرتب کرنے کی اجازت دے دی۔ عمر آغا نے اس دستے کو یورپین طریقے سے مسلح کر کے تربیت دینا شروع کیا۔ جنگ کے خاتمے پر جب یوسف پاشا قسطنطنیہ کا واپس ہوا تو عمر آغا اور اس کے نئے دستے کو بھی ساتھ لایا اور ان کے لیے قسطنطنیہ سے قریب ایک گاؤں میں چھاؤنی بنوا دی
جب سلیم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک روز خود جا کر اس دستہ کا معائنہ کیا اور دیکھتے ہیں عثمانی فوجوں پر اس کی برتری محسوس کر لی۔ اس نے نہ صرف اسے قائم رکھا بلکہ دیوان میں بھی یہ تجویز پیش کی کہ ینیچری میں بھی یہ جدید نظام جاری کر دیا جائے۔ ینیچری اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ینیچری نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلیم کو بالآخر وعدہ کرنا پڑا کہ جدید نظام کی پابندی ینیچری پر عائد نہ کی جائے گی۔ تاہم عمر آغا کا دستہ بدستور قائم رکھا گیا۔ سن 1796 میں جنرل ڈوبائے جمہوریہ فرانس کے سفیر کی حیثیت سے قسطنطنیہ آیا تھا۔ وہ سلطان کو نظر دینے کے لیے متحد توپیں اور چند فرانسیسی توپچی اور انجینئر بھی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا تاکہ عثمانی توپچی ان کی مدد سے یورپ کی جدید حربی اصولوں سے واقف ہو جائے اور اپنے اسلحہ خانوں اور توپ خانے کے کارخانوں میں ضروری اصلاحات جاری کر سکے۔ اس کے ساتھ فرانسیسی پیدل اور سوار فوجوں کے بہت سے افسر بھی تھے جنہیں وہ سپاہی سوار اور ینیچری پیدل فوجوں کے تنظیم اور تربیت کے لیے لایا تھا۔ سلیم نے اس تحفوں کو بہت خوشی سے قبول کیا تھا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ توپ خانوں میں فرانسیسی توپچیوں کی مدد سے بہت کچھ اصلاحات کی گئی تھی اور سواروں کا ایک دستہ بھی یورپین طرز پر مسلح اور مرتب کر لیا گیا تھا۔ لیکن ینیچری نے برہم ہو کر یورپ کے اسلحہ اور جنگی طریقوں کے اختیار کرنے سے قطعی انکار کر دیتا۔ مجبوراً فرانسیسی افسروں نے اسی فوج کو تعلیم دینے پر قناعت کی جو عمر آغا کی تربیت میں قائم کی گئی تھی۔ سلطنت قسطنطنیہ پہنچنے کے چند ہی مہینوں کے بعد جنرل وبائے انتقال کر گیا۔ جنرل دبائے کا انتقال ہوا اور اس کے بتیرے افسر بہت سے افسر فرانس واپس چلے گئے، لیکن کیپودان کوچک حسین پاشا نے نظام جدید کی قدر اور اہمیت کا اندازہ کر کے کچھ افسروں کو اپنے ملازمت میں رکھ لیا تھا اور اونچی تنخواہوں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو عمر آغا کی فوج میں داخل ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ سن 1798 میں جس فرانس اور دولت علیہ کے درمیان جنگ چھڑی تو اس نئی فوج کی تعداد اس وقت 600 تھی۔ کوچک حسین 1792 میں کپودان پاشا مقرر ہوا تھا۔ وہ 12 سال تک اس عہدے پر مامور رہا اور اس مدت میں اس نے ترکی بیڑا اور صلاح خانہ کی نئی تنظیم کی۔ اس نے فرانسیسی اور انگریزی بیڑوں کے نمونہ پر آسمانی بیڑے کو اثر نو منظم کیا اور بہت سے نئے جنگی جہاز بنوائے۔ اس نے سویڈن اور فرانس کے ماہر انجینئروں کی ایک بڑی تعداد ہوائی اور ان کی مدد سے عثمانی کو جدید طرز کی توپیں ڈالنا سکھائیں۔ سلطان عبد الحمید اول کے عہد میں بیرن دی تور کے زیر نگرانی ایک مدرسہ توپچیہ قسطنطنیہ میں قائم ہوا تھا۔ کوچک حسین پاشا نے اسے نئے سرے سے منظم کیا اور ایک جدید بحری مدرسہ قائم کیا۔ ان مدارس کے طلباء کے لیے اس نے فن استحکامات سے متعلق فرانسیسی پروفیسر وبان اور دوسرے ماہرین فن کی کتابوں کے ترجمے ترکی زبان میں طبع کرائے اور مدرسہ توپچیہ میں ایک کتب خانہ قائم کر دیا گیا جس میں وہ تمام اہم کتابیں جمع کی جو یورپ میں جدید فنون جنگ اور ریاضیات پر لکھی گئی تھی۔ اس کتب خانہ میں 400 کتابیں تھیں جن میں بہترین فرانسیسی مصنفین کی کتابوں کا انتخاب تھا۔ فرانسیسی زبان کی تعلیم کا ایک ابھی انتظام کیا گیا جو بقول زون کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے نہایت بے بکانہ بدت تھی۔ حسین پاشا نے بحری ڈاکوں کے استحصال کی بھی پوری کوشش کی جنہوں نے بحر اسپین کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا اور تجارتی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے۔ اس نے اپنے تقرر کے پہلے ہی سال میں لمبردہ کوزینیا مشہور بحری ڈاکو کے بیڑا کا قطع قلم کر دیا۔ اس کی سرگرمیوں سے ان ڈاکوں کی قوت بہت کچھ کم زور ہو گئی تھی۔ اس درمیان میں انقلاب فرانس کے حکام شروع ہو گئے تھے اور فرانسیسی فوجیں حریت، مساوات اور اخوت کے نعرے بلند کرتی ہوئی سرحد کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ چند سال کے اندر نپولین بوناپارٹ نے وینس کی قدیم جمہوریہ کو سرِ ہستی سے مٹا دیا اور پھر اپنی فاتح فوج کے ساتھ آسٹریلیا کی جانب بڑھا۔ لیکن سلیم نے دولت عثمانی کی قدیم دشمنوں وینس اور آسٹریلیا کے خلاف اس کی روایتی حلیف
فرانس کے جارحانہ اقتدام سے فائدہ اٹھانے کی مطلب کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی توجہ تمام تر ملکی اصلاحات کی جانب رکھی۔ شاہ فرانس لوئی شانزو دہم قتل سے وہ ضرور متاثر ہوا۔ لوئی کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات تھے، چنانچہ تخت نشین سے پہلے بھی وہ اس سے خط و خطابت کیا کرتا تھا۔ پھر بھی اپنے سلطنت کے اندرونی حالات پر نظر رکھتے ہوئے نیز ان اصلاحات کی تکمیل کے لیے جو اس نے شروع کر دی تھی، سلیم کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ یورپ کے اس ہنگامہ رست خیز سے الگ رہے، مگر اس کی یہ انارہ کشی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ سن 1797 میں صلح نامہ کمپیو فورمیو کے روح سے جو آسٹریلیا اور جمہوریہ فرانس کے درمیان طے ہوا تھا، جمہوریہ وینس کا خاتمہ ہو گیا۔ خود وینس اور اس کے اطالوی مقبوضات کا ایک بڑا حصہ آسٹریلیا کے ہاتھ آیا، اور بحیرہ ایڈریاٹک کے مقبوضات جزائر آئیولنین اور وہ شہر جو بحیرہ ایڈریاٹک کے مشرقی ساحل پر وینس کے ملک تھے، جمہوریہ فرانس کے قبضہ میں آئے۔ اس طرح فرانسیسی علاقے سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے بالکل متصل ہو گئے۔ نپولین کی حیرت انگیز فتوحات نے جمہوریہ فرانس کے حوصلے بہت بڑھا دیے تھے۔ چنانچہ جزائر آئیولنین کے حاصل کرنے کے بعد اسے عثمانی مقبوضات کی طرف بڑھنے کا خیال پیدا ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کے ضعف اور اختلال نے اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچائی۔ بطیر صوبے بہت سے صوبوں کے پیشہ، مثلا علی پاشا والی بانیہ، عثمان پاشا پیزوان اخلو والی ودین اور جزار پاشا والی اکا قریب خود مختار ہو چکے تھے۔ مصر محض نام کے لیے سلطان کے زیر حکومت تھا، ورنہ اصلی حکومت مملوکوں کی تھی۔ باب علی کی طرف سے جو پاشا وہاں مقرر ہوتا تھا، اسے حقیقتاً مملوکوں کے مقابلہ میں کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ سربیا اور یونان بغاوت کے جذبات سے لبریز اور صرف موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے یورپ کی طرح فرانس کی مجلس عاملہ ڈائریکٹری کو بھی یقین تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بہت قریب ہے، اور وہ اس سلطنت کی تقسیم میں سب سے بڑا حصہ دار لینے کا قصد کر رہی تھی۔ اسی غرض سے نپولین نے اپنے فرزندے اور ان میں سے کئی صوبوں خصوصاً یونان میں روانہ کیے تھے، اور وہاں کے باشندوں کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر وہ دولت علیہ کے خلاف علم بلاغت بلند کریں گے تو فرانسیسی فوج ان کی مدد کرے گی۔ چنانچہ طولوں میں 35,000 آزمودہ کار فرانسیسی سپاہیوں کی فوج تیار کی گئی۔ جنگی جہازوں کے علاوہ سواری اور بار برداری کے 300 جہاز تھے۔ عام طور پر یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ حملہ سلطنت عثمانیہ کسی یورپین صوبہ پر ہوگا، لیکن آخر وقت میں نپولین کی تاریخ سے حکومت فرانس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ مصر کی راہ سے انگلستان پر ضرب لگائی جائے۔ نپولین کو یہ امید تھی کہ وہ مصر کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان پر حملہ کرے گا اور سلطنت برطانیہ کو برباد کر کے فرانس کے لیے ایک عظیم اور شان مشرقی سلطنت قائم کرے گا۔ لیکن مصر دولت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا، اور مملوکوں کی سرکشی عملی خود مختاری کے باوجود سلطان کی فرمان روائی سے آزاد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دولت عثمانیہ اور فرانس کے درمیان دوستانہ تعلقات مدت سے قائم تھے، اس لیے مصر پر حملہ کرنے کا کوئی معقول عذر فرانس کے پاس نہ تھا۔ مگر نپولین باب علی کے کمزوری اور مملوکوں کی سرکشی سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے مصر پہنچ کر اپنی مہم کا مقصد یہ ظاہر کیا کہ سلطان کی حمایت اور اہل مصر کو مملوکوں کے مظالم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ اسی مسئلہ سے اس نے دولت عثمانیہ کے خلاف کوئی اعلان جنگ نہیں کیا۔ نپولین کو حکومت فرانس کی طرف سے یہ خفیہ احکامات ملے تھے کہ مصر پر قبضہ کر کے جہاں تک ممکن ہو انگریزوں کے ان کے ایشیائی مقبوضات سے نکال دیا جائے، بحر احمر پر فرانسیسی تسلط کے مکمل طور پر قائم کر دیا جائے، اور مالٹا پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان احکام کے علاوہ خود نپولین کی ذاتی اسکیم یہ تھی کہ ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرنے کے لیے اور اس کے بعد یونانیوں اور دوسرے عیسائی فرقوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارے، ترکوں کو شکست دے کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے اور پھر وہاں سے یورپ پر حملہ آور ہو۔
19 مئی 1798 کو نپولین نہایت خاموشی کے ساتھ تولون سے روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ فرانس کے علاوہ علماء اور ماہرین فن کی ایک جماعت بھی تھی جو مصر کے مطالعہ اور وہاں کے حالات کی اصلاح اور ترقی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے اس مہم میں شریک کی گئی تھی۔ نپولین نے مہم کے اصلی مقصد کو یہاں تک خفیہ رکھا کہ فوج کو بھی اطلاع نہ دی۔ تولون سے روانگی کے 3 ہفتہ بعد فرانسیسی بیڑا مالٹا پہنچا۔ مبارزین سینٹ جان کی وہ شجاعت جس نے سلیم اعظم جیسے فاتح کے حملہ کو بھی ناکام رکھا تھا، وہ صدیوں کے اندر عیش اور عشرت کی نظر ہو چکی تھی۔ بامی اختلافات نے ان کی رہی سہی قوت کو بھی ختم کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے بہت جلدی ہتھیار ڈال دیا اور یہ اہم جزیرہ سلطنت فرانس میں شامل کر لیا گیا تھا۔ مالٹا کی فتح کے بعد نپولین نے جزیرہ کویت کو رخ کیا، مگر یہ معلوم کر کے انگریز امیر الجہر نیسلسن اس کے توقع میں ہے، وہ فوراً اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اب پہلی بار اس نے فوج کو اس کی منزل مخصوص سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے اعلان میں فوج کو یوں ختم کیا: سپاہیوں، تم ایک ایسی فتح کے لیے جا رہے ہو جس کے اثرات دنیا کی تہذیب اور تجارت پر بے حساب ہوں گے۔ تم انگلستان پر موت کی ضرب لگانے سے پہلے ہی ایک نہایت یقینی اور قاری ضرب لگاؤ گے۔ ممالک جو تمام تر انگریزی تجارت کے حامی ہیں تمہارے پہنچنے کے بعد چند دنوں بعد نیست و نبود ہو جائیں گے۔ نیلسن کو جب تولون سے فرانسیسی بیڑے کی روانگی کا علم ہوا تو یہ قیاس کر کے کہ نپولین مصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے، خود بھی اپنے جنگی جہازوں کے ساتھ اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہاں 28 جون کو پہنچنے کے بعد اسے اطلاع ملی کہ فرانسیسی بیڑے کا کہیں پتہ نہیں، چنانچہ مایوس ہو کر سسلی کو وہ لوٹ آیا۔ اس کی واپسی کے 2 ہی روز بعد 1 جولائی کو نپولین اسکندریہ پہنچا۔ وہاں کا مختصر ترکی دستہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا۔ 17 محرم سن 1213 ہجری بمطابق 2 جولائی 1798 کو نپولین نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسکندریہ پر حملہ کرنے کا عذر نپولین اس کے سوا کچھ نہ پیش کر سکا کہ مصر پر اصلی حکومت مملوکوں کی ہے اور وہ انگریزی تجارت کے حامی ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے فرانسیسی تاجروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں۔ بہرحال اس نے باب علی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مصر کا حملہ حقیقتاً ایک دوستانہ فعل ہے، کیونکہ اس سے مملوکوں کی قوت کا خاتمہ ہو جائے گا جنہوں نے عثمانی اقتدار کو محض نام کے لیے رکھا، لیکن نپولین کی خاص کوشش یہ تھی کہ مصر کے عام باشندوں کی حمایت حاصل کی جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلمان باشندوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ اس نے اعلان شائع کیا جس میں مملوکوں کی مظالم کا ذکر کرنے کے بعد اپنے کو اہل مصر کا حامی اور مددگار ثابت کرنا، اور انہیں اس امر کا یقین دلانا چاہا کہ فرانسیسی مہم کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصر کو مملوکوں کے پنجہ سے نجات دلائی جائے۔ ایک طویل مدت سے جارجیا اور کوکاف میں خریدے ہوئے غلاموں کا گروہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت مقام کو اپنے مظالم کی اماج گاہ بنائے ہوئے ہے، لیکن خداوند عالم جس کے اختیار میں سب کچھ ہے ان کی سلطنت کے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اے اہل مصر، انہوں نے تم سے بیان کیا کہ میں تمہارے مذہب کو برباد کرنے کی غرض سے آیا، ان کی تمام باتوں کا یقین نہ کرو۔ انہیں یہ جواب دو کہ میں تمہارے حقوق کو دوبارہ قائم کرنے اور غاصبوں کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی جتنی عزت مملوک کرتے ہیں ان سے زیادہ میں کرتا ہوں۔ نہایت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ دیں گے، ان کی خوشحالی اور مرتبہ میں ترقی ہوگی، لیکن سخت افسوس ہے ان کی حالت پر جو مملوکوں کے ساتھ ہو کر ہم سے لڑیں گے۔ ہر شخص مملوکوں کی تباہی پر خدا کا شکر ادا کرے گا اور پکارے گا۔ بزرگی اور عظمت ہے سلطان کے لیے، اور عظمت ہے فرانسیسی فوج کے لیے جو سلطان کے حلیف ہے۔ مملوکوں پر لعنت اور اہل مصر کے لیے خوش قسمتی۔ نپولین نے مصریوں کے اطمینان کے لیے اٹلی اور مالٹا کے فتوحات کا بھی حوالہ دیا۔ کیا ہم نے یورپ کو برباد نہیں کر دیا جو لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا تھا؟ کیا ہم نے مبارزین مالٹا کو برباد نہیں کر دیا، اس لیے کہ وہ احمق خیال کرتے تھے
کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اسکندریہ میں فوجی دستہ جنرل کلیبر کے زیر قیادت متعین کر کے نپولین ایک ہفتہ کے اندر کیرا کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ریگستان میں دھوپ کی شدت فرانسیسی فوج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پیاس کی تکلیف سب سے زیادہ تھی۔ راستہ کے کنووں کو عربوں نے پتھر کے ٹکڑوں سے پاٹ کر دیا تھا اور تھوڑا سا پانی بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے سپاہی آپس میں لڑ بیٹھتے تھے۔ اس فوج کا ایک اعلیٰ افسر بیان کرتا ہے کہ ایک گلاس پانی سونے کی تول بکتا تھا۔ سپاہیوں کے علاوہ افسروں میں بھی اس مہم کی شدت اور سخت برمی تھی۔ ان حالات کے باوجود خود نپولین کے عزم اور استقلال بھی کوئی فرق پیدا نہ ہوا اور نہ اس کے بشرے سے خفیف سی پریشانی بھی ظاہر ہوئی تھی۔ ایک روز ایک فوجی دستہ جس کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا، ایک سپاہی نے بے خوف ہو کر نپولین سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اسی طرح ہم لوگوں کو ہندوستان لے جائیں گے؟ نپولین نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، میں تم جیسے سپاہیوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ نہ ہوں گا۔ سوال کرنے والا اس کے ساتھ اس جواب سے پانی سا ہو گیا تھا۔ مراد بے اور ابراہیم بے نے جو مملوکوں کے سردار اور حقیقتاً مصر کے اصلی حکمران تھے، آگے بڑھ کر فرانسیسی فوج کو روکنا چاہا۔ لیکن پہلے 800 مملوک سواروں کا ایک دستہ سامنے آیا جسے نپولین نے آسانی کے ساتھ منتشر کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ قاہرہ کے قریب پہنچا تو 7 صفر 1213 ہجری بمطابق 21 جولائی 1798 انباباتا کے مقام پر مراد بے سے مقابلہ پیش آیا، جو 10-12 ہزار سواروں کو لے کر پایا تخت کی حفاظت کے لیے متحد کھڑا تھا۔ اس مارکے میں جو جنگ ارحام کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اہرام مصر سامنے نظر آ رہے تھے، مملوکوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ فرانسیسی متحیر رہ گئے، لیکن ان کی حیرت انگیز شجاعت گولیوں کی باڑ کے سامنے کارگر نہ ثابت ہو سکی۔ علاوہ بریں فرانسیسی فوج کی تعداد 30,000 تھی اور یہ سب نہایت آزمودہ کار سپاہی تھے، برخلاف اس کے کہ مراد بے کی فوج میں 12,000 سے زیادہ آدمی نہ تھے، جن میں مملوک صرف 5,000 ہی تھے۔ باقی 9 اموز فالحین تھے۔ مراد بے کی شکست سے کیرا کا راستہ صاف ہو گیا اور 6 روز بعد نپولین نے اس پر باضابطہ قبضہ کر لیا تھا۔ 2 ہفتہ تک کیرا میں قیام کرنے کے بعد وہاں کے ضروری انتظامات سے فارغ ہوگا نپولین ابراہیم بے کے توقع میں روانہ ہوا اور اسے شکست دے کر شام کی طرف بھگا دیا۔ اس درمیان میں نیلسن یہ معلوم کر کے فرانسیسی بیڑا مصر پہنچ چکا ہے، اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور پہنچتے ہی 17 صفر مطابق 1 اگست کو اس نے فرانسیسی جہازوں پر جو خلیج ابو کویر میں لنگر انداز تھے حملہ کر دیا تھا۔ یہ لڑائی تاریخوں میں جنگ نیل کے نام سے مشہور ہے۔ نیلسن کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ فرانسیسی امیر الجہر مارا گیا تھا، اس کے تقریباً تمام جہاز برباد ہو گئے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نپولین کی فوج جو کیرا پر قابض تھی فرانس سے بالکل منقطع ہوگی۔ نپولین کو اس حادثہ کی اطلاع اس وقت ہوئی جب ابراہیم بے کو شکست دینے کے بعد 19 اگست کو وہ کیرا واپس آیا۔ اس نے یہ خبر سن کر صرف اس قدر کہا، اب ضروری ہے کہ یا تو ہم انہی ملکوں میں رہ جائیں یا قدمہ کی طرح شاندار طریقہ سے یہاں سے نکلیں۔ انگریز ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قصد اور ارادہ سے زیادہ کارنامے دکھائیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ 63 نمبر کل آپ کے سامنے اسی وقت لے کر آئیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔